الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ محترم سامعین، یہ دور فتنوں کا دور ہے، بے دینی کا، بے عملی کا، گناہوں اور معاصی کا ہر طرف ایسا دور دورہ ہے کہ گناہوں سے بچنا اور دین پر قائم رہنا ایسا مشکل ہو چکا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ ایک وقت آئے گا دین پر جمنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے کو ہاتھ میں تھامنا۔ اللہ بچائے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو تو اس بات کی ہی سرے سے فکر نہیں کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہے یا ثواب، حلال ہے یا حرام، اس سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، اللہ راضی ہو رہے ہیں یا ناراض، اس بات کی نہ پرواہ ہے، نہ فکر ہے، نہ احساس ہے۔ اور کچھ اللہ کے بندے اگر اس کی فکر کرنے والے رہ گئے بھی ہیں، وہ بھی انفرادی گناہوں سے اپنے آپ کو کسی طرح بچا بھی لیں تو اجتماعی گناہوں سے کس طرح بچیں؟ اور ان گناہوں میں بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جن میں ہم صرف غفلت اور جہالت کی وجہ سے مبتلا ہیں۔ ان گناہوں کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی ان میں کوئی لذت ہے اور مزہ ہے، اور نہ ہی ان گناہوں کو چھوڑنے میں کوئی ادنی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے۔ ان گناہوں میں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں بس ان کے گناہ ہونے کا علم ہو جائے کہ یہ بھی گناہ ہیں اور ان کے چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، بس۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں وقفے سے ایسے ہی گناہوں کا بیان ہوگا تاکہ ہم کم از کم اس قسم کے گناہوں سے تو بچیں، تاکہ اگر گناہوں سے مکمل چھٹکارا نہیں تو کچھ نہ کچھ کمی تو ہو جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان گناہوں کے چھوڑنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دوسرے گناہوں کو بھی چھوڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کی پیروی کے لیے کچھ بھی کوشش کریں گے تو ہم ان کے لیے بقیہ دین کے رستے آسان کر دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور بعض بزرگوں کا یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے، خوبصورت ہے کہ إِنَّ مِن جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، کہ نیکی کی ایک نقد جزا یہ بھی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا اللہ پاک دنیا میں ایک نقد بدلہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری نیکی کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، اگر ہم ایمان کی نظر سے تھوڑا سا غور کریں تو ایک لحاظ سے ہر گناہ ہی بے لذت ہے، کیونکہ جس عارضی اور ختم ہو جانے والی لذت اور مزے کے پیچھے دائمی اور ناقابل برداشت عذاب چھپا ہوا ہو تو کوئی بھی عقل مند اس کو مزہ اور لذت نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح مٹھائی کے اندر زہر ملا ہوا ہو تو کوئی بھی دانشور، کوئی بھی سمجھدار
اس مٹھائی کو لذیذ اور مزیدار نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح ایک بچہ ناسمجھ ہوتا ہے، وہ آگ کے انگاروں کو بھی خوبصورت سمجھتا ہے اور زہر ملی ہوئی مٹھائی کو بھی مزیدار کہہ سکتا ہے کیونکہ ناواقف ہے۔ اسی طرح جو مسلمان بیچارہ آخرت سے غافل ہو اور قبر سے، حشر نشر سے بے پرواہ ہو، وہ تو بہت سے گناہوں کو لذیذ اور مزیدار کہہ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان گناہوں کا بیان کیا جائے جن میں کوئی بھی لذت نہیں اور سرور اور مزہ نہیں ہے، اور اگر ان کو چھوڑا جائے تو دنیا کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان گناہوں کو چھوڑنے میں کوئی مشقت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں وقفے سے ان گناہوں کا بیان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔